موجودہ دور میں جب ہم دیکھتے ہیں تو بہت سے ایسے واقعات رونما ہو رہے ہیں جس میں ہمارے نوجوان خصوصاً بہت ہی آزمائشوں میں سے گزر رہے ہیں۔ آج ایک خبر سنی کہ ایک اسٹوڈنٹ نے میڈیکل کے امتحان میں کم نمبر کی وجہ سے خودکشی کر لی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہمارے نوجوانوں کو کیا ہوا؟ وہ کس راستے پہ چل پڑے ہیں؟ ان کو یہ اتنی بڑی بڑی امیدیں کس نے ان کے ذہنوں میں ڈال دیے ہیں؟ یہ کیوں اللہ سے نا امید ہو گئے ہیں؟ یہ اللہ کو بھول گئے ہیں۔ یہ دنیا کی آسائشوں میں اور دنیا کی لوازمات اور دنیا کی عہدوں کو حاصل کرنے کے لیے خود اس منزل کو طے کرنے کی کوشش کرتا ہے، جبکہ زندگی اللہ تعالیٰ کی امانت ہے اور اللہ تعالیٰ ہی اس کا سہارا ہے۔ دنیا میں جتنے بھی رشتے ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں، جتنے بھی تعلقات والے لوگ ہوتے ہیں، وہ سب ایک نہ ایک دن آپ کو چھوڑ دیتا ہے۔ زندگی کی مثال لے لیں، زندگی کو روزمرہ زندگی کو دیکھ لیں تو دن میں بھی ایک ایسا وقت انسان پہ آ جاتا ہے کہ اس کے جتنے بھی قریبی رشتہ دار ہیں، دوست ہیں، یار ہیں، اور جتنے بھی تعلقات والے لوگ ہوتے ہیں وہ ان کو اکیلا چھوڑ دیتے ہیں اور یہ بالکل اکیلا رہ جاتا ہے۔ لیکن ایک اللہ رب العزت جو ہر وقت انسان کے ساتھ رہتا ہے اور انسان ہی اس کے پاس ہوتا ہے، تو وہ ہستی جو آپ کو اکیلے میں بھی نہیں چھوڑتا، تو اے بندے تو دنیا میں ایک بندے کی طرف، ایک شخص کی طرف یا ایک دنیا کے نظام کے ایک عہدے کی طرف آپ دیکھ کر زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے، اللہ کو اپنے حاضر و ناظر جان کر اللہ کی طرف متوجہ ہونے چاہیے۔ جب انسان اللہ کی طرف متوجہ ہو کے کام کرتا ہے، اللہ سے مدد مانگتا ہے، اللہ پہ بھروسہ رکھ کر، اللہ پر ایمان رکھ کر، محنت کر کے فیصلہ اللہ پہ چھوڑتے ہیں، تو اللہ پھر اس بندے کے حق میں بہتر فیصلے کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ انسان کو اس کے شاہ رخ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ جو انسان کے روح کے قریب ہو تو اس کو بھول کر ہم زندگی کو بہتر زندگی گزارنے کی جب کوشش کرتے ہیں تو ہم اس میں ناکام ہو جاتے ہیں۔ کامیابی صرف اسی میں ہے کہ ہم اللہ کو حاضر ناظر جان کر اللہ سے تعلق بنا لیں۔ وہ ذات جس نے کائنات پیدا کی، جس نے انسان کو پیدا کیا، جس نے کائنات کے ذرے ذرے میں ہر چیز کو انسان کے تابع بنا دیا، اور اس انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنا دیا، تو پھر یہ انسان ایک چھوٹی سی چیز کو حاصل نہ کرنا یا اس کی نصیب میں نہ ہونے کی وجہ سے وہ اپنی زندگی برباد کر دیتی ہے، اپنی زندگی ختم کر دیتی ہے، اپنی محبتوں کی دنیا کو اجاڑ کر اپنے والدین کو دکھ دیتے ہیں اور اپنی اس دنیا سے بے وفائی کرتے ہیں، تو اس بندے کی زندگی برباد ہو جاتی ہے۔ سب سے اہم بات یہی ہے، یہ ہمارے لیے لازمی ہے کہ ہم پر امید رہیں، اللہ سے امید رکھ کر ہم اپنی کوشش کریں، باقی فیصلہ اللہ پر چھوڑ دیں۔ جب اللہ ہی فیصلہ فرمائے گا تو وہ انسان کے لیے بہتر ہوگا۔ بدقسمتی سے ہمارے آج کے نوجوان میڈیا کے یلغار میں ایسے گرفتار ہو چکے ہیں کہ وہ اپنی اصل کو
اپنے کائنات میں اپنے اللہ کو، اپنے نبی کو اور اپنے اصول زندگی، جس کو اصول زندگی کا منبع کیا جاتا ہے، کہا جاتا ہے، قرآن مجید قبول کر وہ دنیا میں اپنے مقصد حاصل کرنے کے لیے سوچتا ہے تو یہ ناممکن ہے۔ صرف اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کو اللہ کے احکامات کے مطابق گزارنے کی کوشش کرے، اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق زندگی بسر کرنے کی کوشش کرے۔ القاسم حبیب اللہ، ہم اپنی محنت جاری رکھیں، محنت کرتے رہیں، فیصلے اللہ پہ چھوڑ دیں۔ جو اللہ کا فیصلہ ہوگا وہ بہتر ہوگا، وہ ہمارے لیے کامیابی کا ہوگا، اور ہمارے نوجوان اس بات پر یقین رکھیں کہ اللہ کسی کی محنت کو بھی برباد نہیں کرتا، اللہ کافر کی محنت کو بھی برباد نہیں کرتا۔ جب کافر ایک چیز بناتی ہیں، مثال کے طور پر بم بناتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ اس پر ہم مسلمان کو ماریں گے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کی محنت کو بھی ضائع نہیں کرتا۔ لہٰذا اپنے اللہ پر بھروسہ رکھیں، اپنی محنت کریں، اور اب فیصلے اللہ پر چھوڑیں۔ انشاءاللہ آپ کے حق میں بہتر ہوگا۔ اللہ ہمارے حامی و ناصر۔